اس زمانے میں بات پہنچانے کے لیے، کوئی چیز سکھانے کے لیے انسان جو ہے سہولت پسند ہو گیا، اور یہ بات چلتی ہے ہمیشہ، چونکہ خواہشات کی بڑی عزت ہے اس زمانے میں، تو بھئی تعلیم بوجھل نہیں ہونا چاہیے، مشکل طریقوں سے نہیں دینا چاہیے، ہنستے کھیلتے جو ہے تعلیم ہو جانی چاہیے، اور بچہ 45 منٹ سے زیادہ توجہ سے استاذ کی بات نہیں سن سکتا ہے۔ پورا ریسرچ اسی پہ ہوتا ہے کہ سیکھنے والا اس طرح سیکھ لے کہ اسے پتا نہیں چلے کہ میں سیکھ رہا ہوں، اس کو اتنا آسان کیا جاتا ہے۔ اس کی نفسیات پہ ریسرچ ہو رہی ہے، انسان کے دل، اس کی توجہ کو خود بخود کھینچنے کے طریقے ریسرچ کر کے نکالے جا رہے ہیں، اس سے تعلیم کو اٹیچ کیا جا رہا۔ یہ دنیا کی ایک ترقی ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں بہت زبردست خیر بھی وجود میں آیا ہے، سیکھنے سکھانے کے طریقے بہت ڈیولپ ہوئے۔ تو آج کی دنیا کے سارے انسان، اکثریت وہ آن لائن ہے، سب لائن پہ ہے، سب بیل لائن کوئی بھی نہیں ہے۔ ترکاری والا بھی آن لائن ہے، سب آن لائن ہو گیا زمانہ۔ تو اب آپ دین جا کے کہاں بولیں گے؟ جہاں لوگ نہیں ہیں وہاں جا کے پہاڑ پہ بات کرتے بیٹھو، جہاں لوگ بیٹھے ہیں وہاں جاؤ بھائی۔ حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم نے ملاقات میں فرمایا تھا کہ بھائی میں اس سے پہلے حج کے لیے جاتا تھا تو وہاں پر مکے میں بڑے بڑے کتب خانے، بہترین کتابوں کا کلیکشن، پھر میں بعد میں پھر جب حج کے لیے گیا تو دیکھا تو وہ ڈھونڈ رہا ہوں تو اتنا بڑا کتب خانہ بڑے کمپلیکس میں تھا، مل ہی نہیں رہا ہے۔ وہ ڈھونڈتے ایک بھاری کمرے میں ملا، انہوں حیران ہو گئے اتنا جا کے اتنا کیسا ہو گیا ہے۔ تو وہاں اس کو جا کے بولے کہ ایسا کیا ہو گیا، آپ کا تو اتنا بڑا کتب خانہ تھا، دنیا بھر کی کتابیں ملتی تھی، اب اتنا چھوٹا کیوں ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ کلنا علی یوٹیوب، یا یوٹیوب میں دوسرا کچھ لفظ اس نے کہا کہ بھئی ہم سب کے سب آج کل کہاں ملتے ہیں؟ یوٹیوب پہ ملتے ہیں، آن لائن ملتے ہیں، تو کتب خانہ میں کون آئے گا؟ پوری عرب ہماری آبادی پوری کہاں ہے؟ فون پہ۔ اب کون کتب خانہ آئے گا، کون خریدے گا؟ تو بھائی جو لوگ جہاں ملتے ہیں وہاں جانا ہے نا، جہاں لوگ ملتے ہی نہیں ہیں تو وہاں جا کے کیا کریں گے؟ تو ضرورت ہے کہ ہم وہاں جائیں۔ اور غافلوں میں انبیاء کرام بازاروں میں جاتے تھے، تفریح کی جگہوں پہ جاتے تھے، مگر جا کر درد بھری بات کرتے تھے۔ وہ جو جگہ ہوتی ہے آرام سے بٹھا کے اس کو پورا دین سکھانے کی نہیں ہوتی، حضور وہاں جا کر دلوں کو ہلا دیتے تھے، انتظار کرتے تھے، اور جب لوگ وقت نکال کے آتے تھے تو دار ارقم میں آرام سے سکھاتے تھے۔ تو ایک گفتگو بات نکل گئی کہ اب جیسے اب زیادہ مسلم والے سب بھائی کام کر رہے ہیں، کئی لوگ کام کر رہے ہیں، ہم لوگ جو ہے یہ آن لائن پہ جو کام کریں اس میں صرف فقہی معلومات دے دینا اور صرف معلومات دے دینا، مسئلے مسائل بتانا، یہ ناکافی ہے۔ یہ ایک دم فوری ضرورت کی تکمیل تو ہے، لیکن جس کو دین پہ چلنا ہوتا ہے نا وہ مسئلے مسائل پوچھے گا نا۔ اب جو آن لائن جو آبادی فون پہ بیٹھی ہوئی ہے نا، ان کے دل میں نہ خدا کا خوف ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، وہ دنیا میں کھوئے ہوئے لوگ ہیں، وہ وہاں انجوائے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہاں سمجھے۔ وہاں پر پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ انذار ہونا چاہیے، ان کے دلوں کو ہلا دینے والا کام ہونا چاہیے۔ پہلے ان کو متوجہ کیا جائے کہ زندگی اس طرح کھیل سے نہیں چلے گی، پہلے ان کو چوکنا کیا جائے، زندگی کی حقیقت کے بارے میں ان سے بات ہو۔ اور اس وقت جو آن لائن بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن صرف علمی مواد وہ بھی بہت ضروری ہے، مگر بات کا درجہ۔ اس وقت لوگوں کو دین سمجھانے کی ضرورت ہے، سمجھائیے دین کی ضرورت کیا ہے، جو دل کو لگ جائے ان کے۔ اسلام کے احکام کی حکمت بھری تشریح کی ضرورت ہے، اور روز مرہ جو زندگی دوڑتی چلتی ہے نا اس سے اٹیچ کر کے اسلام پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل یوٹیوب پہ لوگوں کو یہی مل رہا ہے، تو لوگ وہاں جا رہے ہیں۔ جو لوگ اس میں ماہر ہیں، لوگوں کو عقل سے جوڑ کے کیسا سمجھائیں گے؟ آج کل کی زندگی میں جو پرابلمز ہے، کیا کیا کمپنیوں میں ہو رہا ہے،
کیا کیا مارکیٹوں میں ہو رہا ہے، کن تجربات سے لوگ گزر رہے ہیں، کہاں کہاں رکاوٹیں ہو رہی ہیں، اس کی روشنی میں لوگ جو بات بتا رہے ہیں لوگ سب ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے غیر مسلم جتنے بھی گرو ہیں سب کئی زبانوں کے ماہر ہیں وہ لوگ، اور وہ لوگ اپنا ہندو دھرم جو پیش کر رہے ہیں نا، ایک دھرم کے طور پہ نہیں پیش کر رہے، اس کو زندگی کا ایک سلیقہ بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ کہیں دھرم کا نام نہیں لا رہے وہ لوگ کہہ رہے کہ بہترین زندگی گزارنا ہے، چین کی زندگی، آپ کے دل میں سکون آئے، آپ کے اندر بہترین صفات پیدا ہوں، آپ اچھے بزنس مین بن سکیں، آپ اچھے منتظم بن سکیں، آپ ہزاروں کو لیڈ کر سکیں، اس کی صلاحیت سیکھو ہم سے۔ غصے کو کیسا مینج کرنا ہے ہم سے سیکھو، ڈینجر پوزیشن کو کیسے مجھے کرنا ہے مینٹین ہم سے سیکھو، صحت کیسا درست رکھنا ہے ہم سے سیکھو۔ تو جینے کا سلیقہ انہوں نے بنا دیا۔ اور آن لائن یہ بات آج کل جو ہے دنیا میں بہت جو چلی ہوئی ہے، جب سے جو ہے یہ ملٹی نیشنل کمپنی سامنے آئی ہیں، زندگی کا میدان بہت مقابلے کا ہو گیا ہے، جینا بہت مشکل ہو گیا ہے، نوکریاں ڈھونڈنا مشکل، اور کسی بڑی لاکھوں کے مجمع میں جو ہے کمپنی میں اپنا مقام، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا مشکل، اور ایک کمپنی میں جو ہے ہزاروں لاکھوں کارکن ہیں تو پورے کارکنوں کو لے کر ان کی صلاحیتوں کو استعمال کرنا۔ تو اس وقت دنیا کی سب سے مہنگی جو ریسرچ چل رہی ہے، ذہین جو لوگ لگے ہوئے ہیں، قیادت کی صفت انسان میں کیسے پیدا کی جائے، وہ ایک ٹیم کو لے کے کام کر سکے، اور اس میں پوری باتیں دینی باتیں رہتی ہے، صبر ہے، احترام ہے، پوری دین کی باتیں رہتی ہیں۔ چار آدمیوں کو لے کے چلنا، دل جیتنا، وہ تو وہ فن نبیوں کے پاس ملے گا۔ زندگی کی پریشانیوں سے اور نفس کے اندر جتنی بدماشیاں ہیں ان سب پہ کنٹرول کرنے کا علم تو نبیوں کے پاس ہے، یہی علم پیش کر رہے وہ لوگ، مثالیں دنیاوی دے رہے ہیں۔ جو علم ہمارا تھا، ہم کو یہ سکھانا تھا ایک مسلمان کو کہ کس طرح گھریلو جھگڑے، حضور کی سنت پہ چلیں گے تو گھریلو جھگڑے نہیں ہوں گے، خاندانی جھگڑے نہیں ہوں گے، کاروباری جھگڑے نہیں ہوں گے، آؤ کس طرح غصے کو کنٹرول کریں، حسد کو کس طرح کنٹرول کریں، اجتماعی معاملات کو کس طرح حل کریں، یہ ہمارا موضوع تھا، ہماری پوری کتابوں میں یہی بھرا ہوا ہے۔ لیکن مسلمان خود یہ چیزیں سیکھنے کے لیے آج غیر مسلموں کے پاس جا رہے ہیں، جو اس لائن کے ماہرین ہیں موٹیویشن کے، جو لاکھوں روپے لے کے ایک لیکچر دیتے ہیں، وہ زندگی کا فن سکھاتے ہیں، کس طرح غصے پہ کنٹرول، کیسا بچوں کو لے کے چلنا چاہیے، کس طرح ٹینشن کو حل کرنا چاہیے، بیوی سے کیا کیا مسئلے پیدا ہوتے ہیں اس کو کیسے حل کرنا چاہیے، یہ مسئلے وہ لوگ بیان کر رہے ہیں، اور ایک لیکچر کے لاکھوں روپے لے رہے ہیں، لوگ بڑی بڑی فیس دے کے سن رہے ہیں وہاں، اور تنہائیوں میں ان سے جا کے جو مشورے کر رہے ہیں نا، رو رو کے بڑی بڑی داڑھی والے جا رہے ہیں وہاں پہ، ان کو مسئلے یہاں حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، وہاں حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے۔ تو یہ ایک بڑی لائن ہے کہ زندگی کا سلیقہ بنا کر دین کو پیش کرو، زندگی کی ضرورت بنا کے پیش کرو، پھر لوگ بھاگ کے آئیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس فیلڈ میں ہم بہت کام کریں، مگر یہ فیلڈ ایسی ہے کہ صرف علماء نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس میں بہت فنی ماہرین علماء کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ علماء کرام علم تو نکال کے دیں گے، لیکن اس کو پیش کرنے کے جو ہزاروں طریقے ریسرچ کر کے نکلے ہیں، کس طرح چیز کو دلچسپ بنایا جائے، اٹریکٹیو بنایا جائے، اور اس میں بڑے بڑے مالدار لوگوں کو حصہ لینا پڑے گا، اس لیے کہ جدید آلات کو بھرپور انداز میں آج کے لیول پہ ٹکر پہ اگر دین کو پیش کرنا ہے، اسکولوں میں ہم اچھے پروگرامز بنا کے پیش کر سکیں۔